جی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس، اور آج کے ان فوکس میں ہم بات کریں گے حکومت کی طرف سے جو بجلی کے بحران کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں کہ کیا یہ قابل عمل ہیں اور کیا اس کے نتیجے میں واقع میں بجلی کے اس بحران پر قابو پایا جا سکے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے تعارف کروا دیں اپنے مہمانوں کا۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمایوں اختر خان صاحب، جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ خام خیال گروپ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وزیر بھی رہ چکے ہیں کامرس کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نظر محمد گوندل صاحب، جو کہ وفاقی وزیر ہیں برائے خوراک و زراعت، اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں زبیر ملک صاحب، جو کہ خود بھی صنعت کار ہیں اور سابق صدر بھی رہ چکے ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے۔ آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے ایک اسی ہفتے 3 روزہ قومی توانائی کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، اور اس میں چند اہم فیصلے لیے گئے تھے۔ ان اہم فیصلوں میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ اب جو سرکاری دفاتر ہیں ان میں ہفتے میں 2 چھٹیاں کی جائیں گی، اور دوسری جانب جو تمام کاروباری مراکز ہیں ملک میں وہ 8 بجے تک بند کر دیے جائیں گے۔ تو اس وقت ہم آپ کو جو پورے ملک میں جو بڑے بڑے شہر ہیں اس میں کیا صورتحال ہے، کیونکہ 8 تو بج چکے ہیں، کہ واقعی اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے، کیا ری ایکشن ہے عوام کا یا جو تاجر برادری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کمرشل مارکیٹ راولپنڈی، جہاں پہ ہماری نمائندہ نوشین یوسف موجود ہے۔ نوشین، سب سے پہلے بتائیں کہ 8 تو بج چکے ہیں، کیا اس وقت وہاں پہ صورتحال ہے، کیا حکومت کے اس فیصلے پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ جی کامران، اس وقت میں راولپنڈی کی کمرشل مارکیٹ میں موجود ہوں، اور آپ کو معلوم ہے جیسا کہ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ آج سے شام 8 بجے جو ہے تمام تجارتی مراکز بند ہو جائیں گے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے تمام کا تمام تجارتی مراکز کھلے ہوئے ہیں، اور حکومتی فیصلہ جو بجلی بحران پر قابو پانے کے لیے کیا گیا تھا 8 بجے تجارتی مراکز بند ہونے کا، اس پر یہاں پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا نظر آ رہا۔ نہ صرف یہاں پر دکانیں کھلی ہیں بلکہ ان میں زرق بر جو ہے لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، برقی کمکموں سے ان کو سجایا ہوا بھی گیا ہے، اور یہاں پر خریداروں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہاں سے آ کے خریداری میں مصروف ہے۔ آپ کو سب سے دلچسپ بات بتاتی چلوں کامران کہ اصولی طور پر جمعے کے دن راولپنڈی کے تمام جو شہر کے اندر کے بازار ہیں ان کو بند ہو جانا چاہیے، ان میں تعطیل ہونی چاہیے، لیکن جو راولپنڈی میں رواج ہے چھٹی کا، ہفتہ وار تعطیل کا، وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور آج جمعے کے دن بھی کمرشل مارکیٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری طرح کھلی ہوئی ہے۔ یہاں پر میں نے بات کی تھی انجمن تاجران سے، تو ان کا نمائندوں سے ان کا کہنا تھا کہ وہ حکومتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہے کہ 8 بجے جو تجارتی مراکز ہیں ان کو بند کر دیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے حکومت سے پہلے ہی اگریمنٹ کیا تھا کہ 9 بجے وہ تجارتی مراکز بند کرنے کو تیار ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ پاکستان بھر میں اس پر امپلیمنٹیشن کروائی جائے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی ہے وقتاً، اور ان تمام لوگوں کا کہنا تھا مختلف خیالات، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ مارکیٹس ابھی تک کھلی ہیں۔ ہم آپ کو یقیناً تازہ ترین صورتحال بتائیں گے پشاور اور کوئٹہ کی، کہ وہاں پہ آئے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں۔ لیکن پہلے نظر گوندل صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، کیا کہیں گے کہ حکومت نے یقیناً ایک سنسیئر ایفرٹ تو کی ہے، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو وہ تمام جو اقدامات ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے تو یقیناً اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، لیکن اس وقت مزے کی بات یہ ہے کہ کلچر ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ میں اگر منہ سے بات نکالتا ہوں تو 1 گھنٹے بعد میرے سے پوچھتے ہیں جی اس کا کیا بنا ہے۔ بھائی کل فیصلہ ہوا ہے، آج پرائم منسٹر ہاؤس میں امپلیمنٹیشن ہو گیا ہے، آج پہلی شام ہے، کسی کو میسج گیا ہوگا، کسی کو نہیں گیا ہوگا، کسی نے اخبار پڑھی ہوگی، کسی نے ٹی وی دیکھا ہوگا، کوئی اس پہ سمجھ رہا ہوگا کہ گورنمنٹ کس حد تک سنسیئر ہے۔ جب ایک میسج بڑا واضح چلا جائے گا کہ گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور یہ کوئی گورنمنٹ نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، چلا گیا ہے، لیکن آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، یہ سارے تمام۔ دوسری بات، جب یہ فیصلہ ہوا اس میں تمام چیمبرز کے لوگ تھے، تمام ٹریڈرز کے نمائندہ موجود تھے، پورے پنجاب کے، سندھ کے، اپنا کوئٹہ، بلوچستان کے، خیبر پختونخوا کے، کوئی ایسا سٹیک ہولڈر نہیں تھا۔ ان لوگوں نے کیا ان اقدامات سے اتفاق کیا؟ اور ہم نے اخبار میں آج خبریں چھپی ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تاجر برادری نے اس جو پروپوزل ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ وہ 8 بجے تمام اپنے کاروباری مراکز بند نہیں کر سکتے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایشو یہ آیا تھا کہ گھڑی اگر 1 گھنٹہ آگے کی جائے تو یہ پھر اس کے ٹائم نہ ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا جی گھڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں گے آج کوئی تھوڑی بہت اگر لوگوں کو غلط فہمی رہی ہے تو کل کو، پرسوں کو دکانیں 100% پورے مارکیٹیں بند ہوں گی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، صرف گورنمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ عوام کا فیصلہ ہے، اور جب پبلک اور تمام سٹیک ہولڈر مل کر بیٹھ کر ایک فیصلہ کرتے ہیں تو اس پہ یقیناً امپلیمنٹ ہوگا۔ مجھے تو 1% بھی مایوسی نہیں ہے کہ اس فیصلے کو